جو تم نے شروع کر دی ہے. انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر دوڑتے پھرتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم بہت ہی حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، تم نے تو فطرت کی حدود ہی پامال کر دی ہیں. وما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا بھی جواب نہیں تھا. ان قالوا، سوائے ان کو کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو. کیوں نکال دیں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ بہت پاک لوگ ہیں، یعنی ہمیں گندے کام کرنے والا کہتے ہیں. ان پاک لوگوں کا ہم گندے لوگوں میں کیا کام، نکالو باہر. اس کے پیچھے وہ جو ذہن ہے نا، وہ ایک ایسا ہی ذہن ہے کہ وہ جب ایک حکمران سے شکایت کی گئی کہ بھائی ٹیلی ویژن کے اوپر بہت بے حیائی پھیل رہی ہے، اس نے کہا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چینل تبدیل کر لیا کریں. تو آپ ملک تبدیل کر لیں، نکل جائیں یہاں سے. انہم اناس یتطہرون، بہت پاک لوگ ہیں. فانجیناہ، تو ہم نے اس کو بھی بچایا، واہلہ، اس کے گھر والوں کو بھی بچایا، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ وہ ان روشن خیال لوگوں کے ساتھ تھی. کانت من الغابرین، ہو گئی پیچھے رہ جانے والوں میں سے. وامطرنا علیہم مطرا، ان پر ہم نے پتھروں کا برساؤ برسایا. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو کس انجام سے دوچار ہوئے وہ مجرم لوگ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، آ گئی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک بینہ. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ناپ اور تول پورا کرو. یہ اصل دین جو پیچھے ہم نے سورہ انعام میں پڑھا، یہ اس کے ان کے اندر اصل میں یہ خرابی پیدا ہوئی تھی. یہ دوسری سماجی برائی ہے. پہلی جنسی بے راہ روی، اور دوسری کیا ہے، معاشی جو ہے نا وہ ایکسپلائٹیشن، کسی کا مال ناحق جو ہے نا وہ ہڑپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر لینا، جن میں ناپ اور تول بنیادی ہے. زیادہ سیٹل طریقہ سود ہے جو آج ہم نے، اور ایک اور بھی ہے کہ بھائی اس کے اصول ہی ایسے رکھ لینا، دیتے وقت چیز یہ ہے، لیتے وقت یہ، جیسے آج کل سنیارے کرتے ہیں، اس میں بھی ہے، دیتے وقت وہ کہتے ہیں سونا ہے، لیتے وقت کہتے ہیں نہیں اس میں 1 گرام کم تھا، کر لو بھائی جو کرنا ہے. تو لینے کے پارٹ اور ہو گئے، دینے کے اور ہو گئے نا. تو یہ سارے لطیف طریقے ہیں دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے کے، ناجائز طریقے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، الفاظ نوٹ کریں، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. اب جو بھی طریقہ ہو کسی کی چیز کو کم کرنے کا، وہ گویا اللہ نے منع کیا ہوا ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو اس کے جو ہے درست ہونے کے بعد. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر رستے کے اوپر تم گھات لگا کے نہ بیٹھو. توعدون، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے. یعنی یہ ڈاکے بھی مارتے تھے. یہ بھی دیکھیں نا، کسی سے جبری چھین لینا اور کسی کو دھوکہ دے کے لینا، ایک ہی بات ہوئی. من آمن بہ، ان میں جو ایمان لاتا تھا اس کو روکتے تھے اللہ کی راہ سے. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی راہ کے اندر وہ ٹیڑھ تلاش کرتے تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم ٹیڑھ تلاش کرتے ہو تو وہ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. قلیلاً فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری آبادی بڑھا دی. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ جو پہلے فسادی گزرے ہیں وہ کس انجام سے دوچار ہوئے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر تمہارے میں سے ایک فرقہ وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے، آمنوا بالذی ارسلت بہ، جو ایمان لے آیا اس پر جو میں دے کے بھیجا گیا ہوں. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا. فَاصْبِرُوا، تو ایمان والو صبر کرو. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، جب تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ نہیں کرتا. اللہ کا فیصلہ ہوگا تب تک صبر کرو. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور تمام فیصلہ کرنے والوں حکمرانوں میں وہ سب سے بہترین حاکم ہے. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اس کی قوم کے جو گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا، ملا سردار، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم تو اے شعیب تمہیں نکال باہر کریں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور جو تیرے ساتھی ہیں ان کو بھی اپنی بستی سے، ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں رہنے دیں گے. او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم واپس آؤ گے ہمارے طریقے پر. یعنی ان کا طریقہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کم ناپنا، کم تولنا، ڈاکے مارنا. اس کو چلے نہیں بھی یہ کام کرتے تو گوارا کرو گے، چپ رہو گے، ہمارے ان کاموں کے خلاف بولو گے نہیں، چپ کر کے رہو گے تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو. کالا وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، شعیب علیہ السلام نے کہا بلا تمہارا طریقہ ہمیں ناپسند ہو، مجبور کر کے اپنے طریقے پہ لے کے جاؤ گے. قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اگر ہم تمہارے طریقے پر اس کے کہ ہمارا رب جو اللہ ہے وہی ہمیں پلٹا دے اس طریقے میں.
वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना, अल्लाह पर हमने भरोसा किया। रब्बना अफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक, ए हमारे रब हमारे और हमारी कौम के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला फरमा दे। व अंत खैरुल फातिहीन, और तमाम फैसला करने वालों में तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। वकाल अलमलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, और उनकी कौम के जो काफिर लोगों के जो सरदार थे उन्होंने कहा, लइन इत्तबातुम शुऐबन, अगर तुम लोगों ने शुऐब की पैरवी की, यानी ईमान वालों से कहा, इन्नकुम इज़ल लखासिरून, तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे, बड़ा नुकसान होगा, तुम्हारा कैरियर दाव पे लग जाएगा। फ़ाख़ज़तहुमुर रजफ़ा, तो उनको भी ज़लज़ले ने आ लिया। फ़ास्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, जिन लोगों ने शुऐब को जुटलाया, काल्लम यगनऊ फ़ीहा, ऐसे हो गए जैसे थे ही नहीं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुऐबन, जिन लोगों ने शुऐब को जुटलाया, कानू हुमुल खासिरीन, वही खसारा पाने वाले हो गए। फ़तवल्ला अन्हुम, उन्होंने कहा तुम्हारा खसारा होगा, उनका अपना खसारा हो गया। फ़तवल्ला अन्हुम, हज़रत शुऐब उनसे वापस मुड़े, या वकाला या कौमी, उन्होंने कहा मेरी कौम, लक़द अबलग़तुकुम रिसालात रब्बी, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाए, व नसख़्तु लकुम, और तुम्हारी खैरखाई की। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, तो इन काफिरों की कौम पर मैं अफसोस भी करूँ तो कैसे करूँ। कोई जुल्म से मारे गए होते तो अफसोस करता है, हर तरह से समझाया, ये ढीठ लोग नहीं बाज आए, तो अब अफसोस है, लेकिन करने का हक नहीं रखता कि इन्हें को समझाया था बाज नहीं आए। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबास, अब ये सब का जमा करके जिक्र किया जा रहा है। जिस बस्ती में भी कोई रसूल आया, उसूल यही रहा, हमने किसी बस्ती में किसी नबी को नहीं भेजा मगर उसके रहने वालों को सख्ती और तकलीफ में पकड़ा। ये सूरह अनाम में भी ये सारा मज़मून हम पढ़ा है। वज़र्रा, तकलीफ में पकड़ा, लअल्लहुम यज़्ज़र्राऊन, वहाँ यतज़र्राऊन था, यहाँ ता भी जो है वाद में ज़म हो गई है, यज़्ज़र्राऊन हो गया, माना वही है। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसना, फिर बुराई को अच्छाई से बदल दिया। वहाँ पे ये था कि उनको हर फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ल शै, यानी खुशहाली दे दी उनको, यानी यहाँ अच्छाई किसको कहा, खुशहाली को, यानी दुनिया की जो खुशहाली मिल गई। हत्ता अफ़ाओ, यहाँ तक कि जब वो बढ़ गए, और वहाँ था फ़रिखू बिमा ऊतू, जो मिला था उस पर इतराने लगे, नहीं बढ़ गए का मतलब ये हुआ। वकालू कद मस्सा आबाअना ज़र्रा वस्सर्रा, और उन्होंने, ये इजाफी बात है, और उन्होंने कहा कि ये तकलीफ़, अच्छे बुरे दिन हमारे आबा पर भी आते रहे, अब गोया वो हमारे दिलंदर सारे दूर हो गए हैं, अब खुशहाली के दिन हैं, अब हम जो है ना वो जो मर्जी करते फिरें। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया। वहुम ला यशुरून, उन्हें पता भी नहीं था, वो तो अपने मुतमईन थे, लेकिन अचानक उन पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। वलो अन्ना अहलल कुरा, अब ये कुछ जो है ना वो चीज़ सबक के तौर पर कुछ सवालात हैं जो हमारे सामने रखे जा रहे हैं। वलो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते, जब हमारी पैगाम उन तक पहुंचा था तो ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते, तो बजाय अजाब देने के लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज़, हम आसमानों और ज़मीन की बरकतें उन पर वाह कर देते, खुशहाली आती। वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन उन्होंने झुटलाया। फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, तो उनकी जो कमाइयाँ थी, जो उन्होंने काम किए थे, उस पर हमने उन्हें पकड़ लिया। अब वो सवालात आ रहे हैं। अफ़ आमिना अहलुल कुरा, क्या बस्तियों वाले न चिंत हैं, अमन में हैं, न डर हैं, बेखौफ हैं। आज वालों के लिए भी ये बात है, क्योंकि अल्लाह वही है, उसकी सुन्नत वही है, उसका तरीका वही है। तो क्या बस्तियों वाले बेफिक्र हो गए हैं, अन यातियहुम बासुना ज़ुखन, कि उन पर अजाब आ जाए दिन चढ़े 10 बजे, वहुम यलअबून, जब उनका मैच शुरू होने वाला हो, सुबह के वक्त रोशन दिन हो जाए तो अजाब आ जाए। अफ़ामिनु मकरल्लाह, क्या वो अल्लाह की तदबीर से बेफिक्र हो गए हैं। अब तदबीर क्या है, खुशहाली जो आई है वो समझते हैं अल्लाह राज़ी हो गया है, हो सकता है अल्लाह की तदबीर हो, ये इस्तिदराज हो, अल्लाह ताला इसमें फांस कर आपको अचानक दबोचना चाहता हो, इसलिए आपको खुशहाली दे दी। तो क्या अल्लाह की तदबीर से बेफिक्र हैं। फला यामनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून, तो अल्लाह की तदबीर से वही कौम बेफिक्र होती है जिसने नुकसान उठाना होता है, बाकी जिसने फ़ायदा उठाना होता है वो अल्लाह से हमेशा लर्ज़ां तरसा रहते हैं, अल्लाह का डर रखते हैं। जो अल्लाह से बेफिक्र हो गए, इनका नुकसान होना ही होना है। चलें जी, अब 8 रकअतें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह 4 का निसाब बाद में कर लेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।
یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، یہ جو بولتے ہیں وہی انہی کو پتہ لگتا ہے کہ وہ مسئلہ بن جاتا ہے. اس کو یار سیٹ کرو، آپ بھی قاری صاحب سیٹ کریں، شاید آپ کر لیں اس کو. کیا زمین کے رہنے والے جو وارث بنے زمین کے اس کے اہل کے بعد، یعنی جو پہلے رہتے تھے ان کی جگہ جو نئی قوم آئی، ان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہتے اصبناہم بذنوبہم تو ان کے گناہوں کے نتیجے میں ان کو ہلاک کر دیتے، برباد کر دیتے. ونطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر کر دیتے، فہم لا یسمعون، تو وہ نہ سن پاتے. تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں، یعنی جو ہلاک ہو چکی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، تو وہ نہ ہوئے ایمان لانے والے اس پر جو اس سے پہلے جسے جھٹلا چکے تھے. مطلب یہ ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ کی بات سمجھ میں آئی، نہیں مانی، پھر بعد میں معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے. وما وجدنا لاکثرہم من احد، ان کی اکثریت کو ہم نے عہد کا نبھانے والا نہیں پایا، وعدہ کرتے تھے توڑ دیتے تھے. وہم وجدنا اکثرہم لفاسقین، ان کی اکثریت نافرمانوں کی تھی. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا. ترتیب یہ ہے، یعنی نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام. اور یہ سعودی عرب کے گرد ہی سارا گھوم رہا ہے. یمن یہ نیچے ہے، یعنی جنوب کی طرف ہے، اور اس کے بعد جو قوم سمود کا علاقہ ہے یہ ذرا مغرب کی طرف بحیرہ احمر کے ساتھ، پھر صدوم اور عمورہ اوپر شمال میں، اور یہ جو قوم ہجر تھی، جو مدین، اصحاب مدین جو تھے، یہ سمجھ لیں جو خلیج ہے نا، یہ نہر سویز، اس کے نیچے بالکل سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اس کے سامنے جو مقابل یہ علاقہ ان کا ہے. اور اب موسیٰ علیہ السلام مصر، تو یہی سارا جو ہے نا علاقہ ہے جس میں یہ رسول آئے ہیں. فظلموا بہا، تو وہ نشانیاں دیکھ کے آل فرعون نے ظلم کیا، یعنی بے انصافی کی، نہیں مانا، انکار کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ نے کہا ہے فرعون، میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے آیا ہوں، رسول ہوں، ایلچی ہوں، پیغمبر ہوں، فرستادہ ہوں. حقیق علی ان نقول علی اللہ الا الحق، اور اس بات پر قائم ہوں کہ اللہ پر ناحق کوئی بات نہیں کہوں گا، جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ دلائل، برہان، معجزہ لے کے آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. اب یہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا قوم لوط، اس کے بعد قوم شعیب، پھر یہ قوم یعنی آل فرعون. یہ سماجی برائیوں کا دور ہے. پہلی برائی جو پیدا ہوئی انسانوں میں سماجی، وہ کیا تھی؟ جنسی بے روی. دوسری جو پیدا ہوئی وہ معاشی جو ہے نا استحصال. تیسری کیا ہے؟ ایک قوم کو غلام بنا لینا، جن کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے ان کو غلام بنا لینا. یہ غلامی آپ بالجبر کریں، یعنی یہ کہ ڈنڈے کے زور پر کریں، لاٹھی سے کریں، دھونس سے کریں، دھمکی سے کریں، یا کسی کو غلام بنائیں چکر دے کر، یعنی عقل کی زور پر، فریب دے کر، دغا دے کر، کوئی چال چل کے اسے غلام بنائیں. تو فرعون کا دور اس غلامی کا دور ہے کہ جو در حقیقت جبر کے غلامی تھی. جس دور سے ہم گزرے ہیں یہ اس غلامی کا دور ہے کہ جس میں ہے غلامی، لیکن اس میں زخرف القول غرورہ کے ذریعے سے، مطلب چکر دے کے. سوفسطائیت ہے، وہ فسطائیت تھی، یہ سوفسطائیت تھی، یہ عقل کا زور ہے. آنے والا دور پھر ڈنڈے کا زور ہے. یہ ٹرمپ لوگ جو آئیں گے نا، یہ جیسے انڈیا میں مودی ہے، یہ سارے فاشسٹ ہیں، یہ اپنے ایک دوسری طرح کے ہٹلر ہیں جو پیدا ہو گئے. ویسے خیال یہ ہے کہ یعنی جو یہ اب لے کے آرڈر آ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ساتھ، یہ تو پھر وہ غلامی ہوگی کہ جو ناقابل برداشت ہے. اس لیے یہ اللہ کے منصوبے کے خلاف ہے، یہ ہو نہیں سکے گا. ارادہ ہے، پورا نہیں ہو سکے گا. تو بنی اسرائیل کو آزادی دو، انہیں غلام نہ بناؤ. قال ان کنت جئت بآیۃ فات بہا، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کے آئے ہو تو وہ لے کے آؤ، دکھاؤ ہمیں. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہو. یار کوئی بندہ اس پہ توجہ دو، نہیں ہو رہا نا، یہ صحیح نہیں ہے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُوبَانٌ مُّبِينٌ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ہو گیا سری، واضح طور پر ایک سانپ پھنکتا ہوا اژدہا بن گیا.
وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو وہ ہو گیا سفید، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، تو فرعون کی قوم کے جو سردار تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت پہنچا ہوا جادوگر معلوم ہوتا ہے، بڑا یعنی ماسٹر قسم کا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے، من قریتکم، من ارضکم، تمہاری بستی سے، فماذا تامرون، تو کیا مشورہ دیتے ہو؟ کوئی سمجھ آئی آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو جانے دو، اس سے زائد انہوں نے کوئی بات کی تھی؟ نہیں۔ فرعون نے اپنی قوم کے سامنے کیا بات رکھی؟ موسیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنی قوم کو خوف میں مبتلا نہیں کرو گے، ان میں وہ یگانگت اور اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہوگا۔ ہماری تہذیب کو خطرہ ہے، ہمارے تمدن کو خطرہ ہے، ہمارے ملک کو خطرہ ہے، ہمارے اقتدار کو خطرہ ہے، اٹھو نہیں تو یہ ہمیں غلام بنا لیں گے۔ یہ بیانیہ کون بناتا ہے؟ یہ حکمران بناتے ہیں، جنہوں نے سب کو غلام بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات کرتے ہو، کہتے ہیں دیکھو تم نے اگر کسی بشر کی اطاعت کی تو بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ تو وہ خود کون ہوتے ہیں جو اپنی اطاعت کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بیانیہ، یہ دھوکہ ہوتا ہے نا، زخرف القول غرورا، جس میں وہ اپنی قوم کو مبتلا کرتے ہیں۔ قالوا ارجع، تو وہ جو بھی قوم کے سردار تھے، اب یوں سمجھے کوئی بڑا اجلاس ہو رہا ہے، جو ان کیمرہ اجلاس جیسے آج کل ہوتے ہیں، نیشنل سیکورٹی والا، جو وہ بیٹھے ہوئے سارے، تو انہوں نے کہا جناب اس کو ڈھیل دو، ابھی تھوڑا اسے موقع دو، وَأَخَاهُ، اس کے بھائی کو بھی، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، اور شہروں کے اندر جو جمع کرنے والے ہیں ان کو بھیج دیں۔ یہ جمع کرنے والے حاشر کون ہوتے ہیں؟ حشر کہتے ہیں نا جہاں سب وہ جمع کرنا، اور حاشر جمع کرنے والا۔ پرانے زمانوں میں دیکھیں ٹیلی ویژن نہیں ہے، یہ سارے وسائل ذرائع ابلاغ نہیں ہیں، تو آخر بادشاہ لوگ اپنی بات، اپنا بیانیہ عوام تک کیسے پہنچاتے تھے؟ تو ڈھنڈورچی ہوتے تھے، وہ جاتے تھے کسی شہر میں جا کے ڈھنڈورا پیٹتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے، اس کا مطلب بادشاہ کی طرف سے کوئی آرڈر آیا ہے، پھر وہ وہاں پہ خطاب فرماتے تھے۔ جیسے آج کل شام کو نہیں مجلس لگتی ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ اینکر حضرات بیٹھتے ہیں، دو چار ساتھ بٹاتے ہیں پروگرام۔ اب آپ کو سارا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے پلانڈ ہوتا ہے، پلاٹڈ ہوتا ہے سارا، بلکہ وہ مانیٹر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے چپ کر کے کہ بھائی کیا کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہوئیں گی، پھینگی تو نہیں ہوئی، نہیں تو آف ایئر۔ تو اسی طرح کے اس زمانے میں بھی حاشرین ہوتے تھے جو بھیجے جاتے تھے، اور وہ جا کے پھر لوگوں کے سامنے بادشاہ سلامت کا بیانیہ جو ہے نا وہ پیش کرتے۔ اب اسی میں ایک کام یہ بھی ہے کہ چھانٹی کرو، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام بھی ساتھ ہی چل رہا ہے، بڑے بڑے جادوگر جو ہیں وہ چھانٹ کے لے آؤ۔ یاتو کا بکل ساحر علیم، تیرے پاس تمام جو جاننے والے بڑے پہنچے ہوئے جادوگر ہیں ان کو لے کے آ جائیں۔ وجا سخرا، پھر کتنا ٹائم لگا ہوگا، پورا پروجیکٹ ہے، پورے ملک سے ڈھونڈ ڈھانٹ کے وہ سارے جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ وجا سخرا، تو فرعون کے پاس جادوگر آ گئے۔ انہوں نے آ کے پہلی بات یہ پوچھی، قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو کوئی ہمیں اجرت بھی ملے گی یا یہ بیگار ہے؟ مطلب خام خواہ ہمیں یہ آپ نے بلا لیا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی انعام شنام بھی ملے گا یا نہیں؟ وہ فرعون نے کہا، کالا نام، وہ کیوں نہیں ملے گا؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم اس مصیبت سے تو ہماری جان بچاؤ، ہم تمہیں مقرب بنائیں گے۔ مقرب بننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کچن کیبنٹ نہیں ہوتی، بہت قریب آپ کو جو ہے کوئی یعنی اسپیشل محل بنوا کے دیں گے، یعنی صرف بیریا ٹاؤن میں گھر نہیں دیں گے، بلکہ یہ کہ جہاں آپ چاہیں گے وہاں بہت بڑا جو ہے نا عالی شان محل بنوا کے دیں گے۔ ٹھیکیدار تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ چلیں آپ کے لیے علیحدہ بنائیں گے۔ وہاں قارون کیا تھا؟ وہ اس کا ٹھیکیدار تھا، گورنمنٹ کانٹریکٹر تھا نا قارون، مفت کام کرواتا تھا بنی اسرائیل سے، اور وہ فرعون سے اسی لیے تو اتنی دولت بن گئی تھی۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، قال نعم وانکم لمن المقربین۔ قالوا یا موسیٰ، اب انہوں نے کہا ہے موسیٰ، یعنی مقابلہ آمنے سامنے آ گئے، ایمان تلقی و ایمان نکون من نحن الملکین، کیا تو پہلے ڈالے گا یا ہم پہل کرنے والوں میں سے بنے، یعنی ہم اپنا فن کا مظاہرہ پہلے کریں؟ کالا القو، حضرت موسیٰ نے، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو یہاں نہیں بیان ہوئی، وہ آگے جا کے سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے۔ کالا القو، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم پہل کرو۔ فلما القوا، جب انہوں نے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کیا، سخروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، وہ حقیقت وہ نہیں تھی، لوگوں کو نظر اس طرح آ رہا تھا۔ واسترہبوہم، ان کو ڈرایا،
وجاؤ بسحر عظیم، جادو کے اعتبار سے بہت بڑا جادو کیا تھا انہوں نے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جادو کا جو بھی پہنچ تھی اس کی آخری جو سدرۃ المنتہا تھی اس تک چلے گئے تھے وہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کیا، ان القی عصاک، ذرا اپنا عصا ڈالو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ لگا چٹ کرنے اس کو جو انہوں نے افک گڑا تھا، جو وہ انہوں نے وہ سارا ڈھونگ رچایا تھا، وہ ایک لہجے میں صاف کر گیا، منظر ہی صاف کر دیا اس نے۔ فوقع الحق، تو حق واقع ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، تو جو کچھ باطل تھا جو وہ کر رہے تھے وہ ثابت ہو گیا کہ باطل ہے۔ اب یہ دیکھیے قوم کے یعنی انہوں نے مطالبہ کیا تھا نا، یہ سارا مقابلہ چیلنج انہوں نے کیا تھا، پوری قوم پر اتمام حجت اللہ نے کرا دیا، پتہ لگ گیا حق کدھر ہے، اور ظاہر ہے عام لوگ ان کا اتنا فہم نہیں ہوتا کہ وہ باتوں کو سمجھیں، یا انہیں جو فرعون نے چکر دے دیا تھا کہ موسیٰ یہ چاہتا ہے، وہ تمہیں نکالنا چاہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سچے ہیں اور یہ فرعون اپنے بیانیے میں جھوٹا ہے۔ فغلبوا ہنالک، اس طرح وہ مغلوب کر دیے گئے، وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل ہو گئے، یعنی وہ اپنے دعوے میں سچے ثابت نہیں ہوئے۔ وَأُلْقِيَ، اب یہ ایک اور بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ جو جادوگر ہیں وہ سجدے میں الٹا دیے گئے، بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے جو فن ہوتا ہے نا تو اس کا قدردان فنکاری ہوتے ہیں۔ ابھی ایک بات ہے نا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے بھئی یہ ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اگر مجھے ہوتی تو آپ کو لگتا میں نخرے کر رہا ہوں، اس سے پہلے قاری صاحب کو بھی تکلیف ہوئی تھی، آپ کو نہیں پتہ لگ رہا ہوگا یہ کیا چکر ہے۔ بھئی اسی طرح ہوتا ہے نا، جو چھانے وہی جانے، تو وہ جس طرح یعنی آپ نے وہ کوئی بیٹسمین بہت اچھی شاٹ کھیلے تو جو بالر ہوتا ہے قدردان وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے نا کہ بھئی آپ نے بہت اپریشیٹ کرتا ہے، بہت اچھا کھیلا ہے، تو یہ اسی کو پتہ ہے۔ آپ اور میرے لیے ہمیں تو بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ چوکا کیوں لگ گیا، تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ وہ جادوگر سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے، باقی مخلوقات کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی بات تھی۔ تو جب آپ اس کے آگے بالکل عاجز ہو جائیں تو کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ یعنی جب استاد ثابت ہو گیا، گویا آگے کی چیز ثابت ہو گیا، تو وہ سجدے میں الٹ گئے، بے ساختہ اپنے وہ جو بھی اس فن میں ڈوبے ہوئے تھے، اس لیے انہیں سجدہ از خود وہ کر بیٹھے۔ قالوا